بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے عظیم الشان مہینے کی آمد ہے۔ اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے آنے سے 2 مہینے پہلے سے آپ رمضان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے اور ایسا اس واسطے کہ کسی خاص مشغولی کا اگر وقت آ رہا ہے تو اپنے بہت سارے دوسرے جو کام ہوتے ہیں ان کو نمٹا لینا اور پھر اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لینا آسان ہوتا ہے۔ جیسے اپنے گھر میں کوئی خاص تقریب ہو یا ہم حج کو جا رہے ہوں، عمرے کو جا رہے ہوں، تو اب یہ 1 مہینے کا سفر، 15 دن کا سفر، اب یہ 15 دنوں میں ہم جو کچھ کام کیا کرتے تھے، جو ذمہ داریاں تھیں، جو متعلقہ لوگوں کے حقوق تھے، ان سب کو ادا کر کے اپنے گھروں کے، اپنے کاروبار کی ترتیب بنا کر پھر حج کے لیے جاتے ہیں۔ 15 دن وہ مشغولی نہیں رہ سکتی جو سال کے 11 مہینے کی ہے، تو اس لیے یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے کے دنوں میں اپنے دیگر کاموں کی ترتیب پہلے سے طے کر دیتے، فلانا کام آپ دیکھ لیں گے، فلانا کام آپ دیکھ لیں گے، فلانا کام جانے سے پہلے کر لیں گے۔ ہر چیز کی ایک ترتیب بنا دی جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے کچھ ویسی ترتیبیں بنا لینا کہ وہ مہینہ عبادت میں، تلاوت میں، نیکیوں کے کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، دعاؤں میں، قیام لیل میں، روزے میں، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو صدقات میں، خیرات میں، غریبوں کی مدد میں، اس کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ رمضان کی تیاری کا جو مطلب ہے وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان کی تیاری بولے تو کیا؟ یعنی کہ رمضان آ رہا، راشن لا لو، ترکاری لا لو، گوشت لا لو، نئے برتن لاؤ، نئے کپڑے لاؤ، ایکسٹرا سامان لاؤ، سحری افطاری کا معقول انتظام کرو جی، عورتوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرو، اپنے لیے کپڑوں کے سلائی کا انتظام کرو۔ ہم لوگ یہ مطلب سمجھا اس کا، کاروباریہ یہ مطلب سمجھے رمضان آنے سے پہلے نیا اسٹاک لا لینا، ہوٹلوں والے سمجھے رمضان آنے سے پہلے جی بکروں کا معقول انتظام کرو، گھی کے ڈبوں کا معقول انتظام کرو، پکوان کرنے والوں کا معقول انتظام کرو،
پاکیز بنانے والوں کا، بیچنے والوں کا، سیل کرنے والوں کا، پکانے کے لیے جگہ کا انتظام کرو، بڑی بڑی دیگیں اکٹھا کر لو۔ ہوٹل والے یہ تیاری سمجھ رہے ہیں، بازاراں والے وہ تیاری سمجھ رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنے ساز و سامان کی فراہمی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی یہ تیاری نہیں ہے، یہ سارے کام تو سال کے 12 مہینے پوری زندگی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ نہ سال کے 12 مہینے کھانا رکتا، نہ پہننا رکتا، نہ خریدنا رکتا، نہ بیچنا رکتا، پھر رمضان میں پھر وہی تیاری کا کیا مطلب ہے؟ جو کام ہے ان کو کچھ ایسے نمٹا لو کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں لگے، اللہ کی طرف متوجہ رہنے میں لگے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت میں لگے، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کی کثرت میں لگے، زیادہ سے زیادہ دعا میں لگے، اہتمام سے قرآن پاک تراویح میں سنا جائے، پورا مہینہ سنا جائے۔ معلوم کرو کون سی مسجد میں کون سے حافظ صاحب بہترین قرآن پڑھتے ہیں، رک رک کے تجوید سے تلاوت کرتے ہیں، وہ معلوم کر کے وہاں جاؤ۔ وہ لوگ بہت اچھا پڑھتے، تجوید سے پڑھتے، مگر مشکل ان سے یہ ہے کہ 27 رمضان تک پڑھتے۔ اب میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 3 دن میں قرآن شریف پوری ہو جانا، اس کے بعد میں چھٹی۔ پورا رمضان عبادت کے لیے ہے، ہم لوگ 3 دن میں، 6 دن میں، 8 دن میں قرآن پورا کر لے کے اس کے بعد ہم آزاد ہو جا رہے ہیں۔ صحیح پڑھو، صحیح تلاوت سنو، پورا مہینہ اہتمام کرو۔ رمضان میں ہر مہینے کا ہر عمل کا اجر بڑھتا ہے، غیر رمضان میں، غیر نماز میں، لفظ اچھا سننا، غیر رمضان میں، غیر نماز میں قرآن پاک کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو رمضان میں، نماز میں قرآن پاک کے سننے پر ایک ایک حرف پر کتنی نیکیاں دیتے ہو؟ رمضان میں اس کام میں اپنے آپ کو لگاؤ، اطمینان سے پورا رمضان قرآن پاک پڑھو، پورا رمضان قرآن پاک سنو، اچھا سنو، صحیح سنو۔ یہ کسی کو بتانے کے لیے نہیں ہے میں 2 قرآن سنا، میں 3 قرآن سنا، میں 5 قرآن سنا۔ کس کے واسطے سن رہے ہیں؟ دوسروں کو بتانے کے واسطے۔ ہم تو سن رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، اور اللہ راضی ہوں گے کیا ہمیں؟ اللہ راضی ہوں گے اس عمل میں جس عمل کو اللہ پسند کرتے ہوں۔ اللہ پسند کرتے ہیں قرآن کریم کے اچھا پڑھنے کو، قرآن کریم کے اچھا سننے کو، اس کو پسند کرتے ہیں۔ تمہاری پسند کا اعتبار نہیں ہے، اللہ کی پسند کا ہے۔ ہماری پسند یہ ہے کہ میں 10 قرآن شریف ختم کر دیے، یہ میری پسند ہے۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ جتنا بھی پڑھا صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، جتنا بھی سنا صحیح سنا یا نہیں سنا، اللہ کی پسند یہ ہے۔ بعض مثالیں دی جاتی ہیں، جیسی کہ ویسی تو نہیں رہتی، خالی سمجھنے میں آسانی کے لیے رہتی۔ کسی مہمان کو ہم گھر پہ بلائے، وہ بیچارہ میرے جیسا ضعیف کمزور ہے، کسی سخت چیز کو چبانا اس کا مشکل ہے، مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ایسی چیزیں پکائی جائیں جو مجھے پسند ہے، یعنی بلانے والے کی جو پسند ہے۔ اب اس کو پسند ہے بھنا ہوا گوشت، اس کو پسند ہے اور سخت قسم کے شامی کباب، وہ بیچارے کو تو شامنے نہیں آتا،
اب بلائے ایک مہمان کو تو کس کی پسند کا کھلانا؟ اپنی پسند کا یا اس کی پسند کا؟ مہمان کی پسند کا کھلانا چاہیے یا میزبان کی پسند کا؟ مسئلہ نمالوں میں جیسا ہے، ملے پلے والی میزبان کو کیا پسند ہے وہ کھلانا، مہمان کو کیا پسند ہے وہ کھلانا، میزبان کو جو پسند ہے وہ نہیں۔ وہ بیچارہ نرم کھانا کھاتا، آپ پھریرا کھانا بنا کے رکھ دیں، اس کو چلتا ہی نہیں۔ وہ یہ تو بالکل ایسا ہی ہو گیا جیسے جب دانت تھے تو پٹانے نہیں تھے، اور جب دانت چلے گئے تو پٹانوں کے مشقابہ لا کے رکھ دے رہے۔ یہ تو کوئی سمجھداری کی چیز نہیں۔ کوئی سا بھی کام کر رہے ہوں تو اپنی پسند کا نہیں، جس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، جسے خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کی پسند کے حساب سے کرنا۔ اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک سنتے ہیں تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور اللہ راضی ہوتے ہیں قرآن پاک کے صحیح پڑھنے سے، قرآن پاک کے صحیح سننے سے۔ اس طرف دھیان دیجئے، توجہ دیجئے۔ تو ترتیب بنانا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے، تھوڑے دن رہ گئے، کیا کریں گے کاروبار کا، کیا کریں گے فلانے مسائل کا، کیسا حل کریں گے؟ ارے بھائی جیسے ترتیب لمبے لمبے سفروں پہ جاتے وقت میں کر رہے ہیں ویسی ترتیب بناؤ۔ گھر میں عورتوں کے لیے عبادتوں کا کیا نظام بنائیں گے، اس کی بھی فکر کرو۔ صبح سے لے کے شام تک اس کے اوپر یہ بنانا، یہ بنانا، یہ بنانا، یہ بنانا، 10-15 آئٹماں دے دیے۔ اب صبح سے لے کے شام تک وہ خالی پکوانے کے چکر میں ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ذکر، اس کا درود، اس کا کلمہ، اس کی دعا، اس کو تو ٹائم ہی نہیں دینا۔ بولے میں روزے سے رہ رہا ہوں، اس واسطے یہ ہونا ضروری ہے شام میں۔ روزہ رہ کے کس کے اوپر احسان کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں۔ اور پھر روزہ جیسا مرد رکھتا ہے ویسی عورت بھی رکھتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں پر کام یا ماتحتوں پر کام رمضان میں کم کر دو، تاکہ وہ بھی اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر سکیں۔ اس لیے کہ نمازیں ان کو بھی ہیں، روزہ ان کا بھی ہے، تراویح ان کی بھی ہے، تلاوت ان کو بھی کرنا چاہیے، درود شریف ان کو بھی پڑھنا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ان کو بھی کرنا چاہیے، تہجد انہیں بھی پڑھ لینی چاہیے۔ ساتھ ترتیب بناؤ یا تیاری کرو رمضان کی تو اس رخ سے کرنا چاہیے۔ اور دوسری جو بات معزز دوستو عرض کرنے کی ہے وہ یہ کہ رمضان سرما میں آئے، برسات میں آئے، گرما میں آئے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، وہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، دوزخ سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے، اللہ کو منا لینے کا ایک بہترین زرین موقع ہے۔ کام کم ہے، دام زیادہ ہے، محنت کم ہے، اجرت زیادہ ہے۔ غیر رمضان میں ایک نیکی کرو تو 10 گنا ثواب ہے، رمضان میں نیکی کرو گے تو 70 گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس لیے بڑا بابرکت یہ مہینہ ہے۔ اس میں روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرنا ہے، چونکہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے تو خوب دعائیں کر رہی ہیں، جو مغفرت کا مہینہ ہے تو بخشش مانگتے رہے۔
جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں بالخصوص افطار سے پہلے دعا میں خوب لگنا ہے، اور لگو تو ایسا لگو دل دماغ کھانے پینے میں نہیں رہنا، ورنہ افطار کے وقت میں دل پورا کھانے پینے کی چیزوں میں، اب اللہ میاں سے بول رہے ہیں اللہ میاں یہ دے دے وہ دے دے، متوجہ ہو جاؤ حق تعالیٰ کی طرف، اس لیے کہ جس دل میں غفلت ہوتی ہے اس چیز کے بارے میں جس کو ہم مانگ رہے ہیں پروردگار عالم سے، اس مشغولی کی وجہ سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو ایسے غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ آج کل دعائیں کیسی ہیں؟ سب غافل دل کی ہیں، اس لیے کہ دل کہیں اور ہے۔ بلکہ برا نہیں مانے تو ایک بات اور بھی سنا دیتا ہوں، امام صاحب کو جانے کا جلدی تقاضا رہتا، اگر دعا کرے بغیر گئے تو پبلک پکار لیتی، سر سے انہیں بیچارہ 1 منٹ کی 2 منٹ کی دعا مانگ رہا، لوگوں کو موقع معلوم نہیں، محل معلوم نہیں، ضرورت معلوم نہیں، مگر اب کیا کرنا، مجبوری ہے، نتیجے میں دعا کے کلمات بول رہا مگر دل پورا بھاگنے کی طرف۔ تو کیسی دعا ہے یہ؟ غافل دل، کھانے پینے میں دل لگا ہوا ہے، دعا کیسی ہے؟ غافل دل۔ اب بھی باہر جانے کے بعد میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا ویسا کروں گا بول رہا ہے، ادھر دعا مانگ رہا ہے، تو اس کی دعا ہے؟ غافل دل۔ غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ تو بہت بابرکت یہ مہینہ ہے، حضور نے اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے، مہینہ آنے سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، دن کے روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے، رات کی تراویح کو نفل بتلایا، سنت بتلایا گیا ہے، ایک قرآن پاک کا دور کرنا مسنون بتایا گیا ہے، رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کرنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے کاموں کے انجام دینے کے لیے ترتیب بنا لینا چاہیے رمضان آنے سے پہلے، اور رمضان گرما میں آئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ان کے بندوں کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانے کا تقاضا بھی ہوتا ہے، پانی کا تقاضا بھی ہوتا ہے، اللہ پاک کو سب معلوم ہے، رمضان گرما میں آ رہا ہے، سرما میں آ رہا ہے، یہ بھی معلوم ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے رمضان میں روزوں کو فرض قرار دے دیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں رمضان میں کیسا رکھنا بول کے نہیں بولنا۔ اچھا بعض لوگ بولتے ہیں مسجد میں رہنے والوں کو آسان ہے، اماموں کو بولنا بہت سہل ہے، مسجد میں رہتے، پنکھوں میں رہتے، ایئر کولروں میں رہتے، اے سیوں میں رہتے، روزہ رکھنا ان کو آسان ہے، ہم لوگ بازار میں رہتے، کھڑے رہ کے کاروبار کرتے، دھوپ میں ٹھہرتے، ہم کیسا رہ سکتے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ میاں روزے مسجد میں رہنے والوں پر فرض کرے، بازار میں رہنے والوں پہ فرض نہیں کرے۔ یا اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے بندے کیا کیا کام کرتے ہیں، کہاں کہاں کرتے ہیں، کیسی حالت میں کرتے ہیں، پتہ نہیں ہے اللہ میاں کہ بندے کھڑے کھڑے کاروبار کرتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوئے کاروبار کرتے ہیں۔ ارے بھائی کس کے بارے میں کیسے تصورات ہیں؟ بہت افسوس ہے کہ ساری دنیا کو جو لوگ جانتے ہیں اپنے اللہ کو نہیں جانتے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا، لاکھوں تیرے ماننے والے کوئی نہیں پہچاننے والا۔ اللہ کو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہے۔
اس وجہ سے بھائی کوئی عذر ہیلے بہانے مت کرو. کالجوں کے بچے ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ لوگ ہوں، سب کو اہتمام کرنا چاہیے. ہاں بیماری ہے، سفر ہے، اللہ نے اجازت دی. جس میں اجازت دی ہے آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ واقعتاً ایسی بیماری ہو اس میں روزہ رکھنا مشکل ہے تو مت رکھو، بعد میں رکھ لینا. ورنہ عام طور پر 100 روزہ رکھتے اس زمانے میں روزہ رکھنا آسان ہے. جب کوئی بھی روزہ نہیں رکھ رہے ہوں تو اپنے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. ایک طالب علم تھے، دیوبند میں پڑھتے تھے، بیمار ہو گئے. امتحان کا زمانہ آیا تو اپنے گاؤں کو گئے ہوئے تھے تو امتحان دینے جا رہے تھے. اسی بس میں ان کے مول صاحب چڑھ گئے. دیکھے کہ بچہ بیمار ہے، بخار ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے. تو بولے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، آرام کر لو. بولے کہ حضرت امتحان ہے. کہا کہ میں کہہ کے تمہاری رخصت منظور کرا لوں گا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جا کے تم آرام کر لو. اس نے کہا کہ نہیں صاحب امتحان دے ہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں چھٹی دلاتا ہوں بول رہا ہوں، پھر تم کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ کہنے کہ صاحب جب سب امتحان دے رہے تو امتحان دینا آسان ہے، جب کوئی بھی نہیں دے رہا ہے امتحان تو امتحان دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب سب روزہ رکھ رہے ہوں تو روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. جب کوئی بھی نہیں رکھ رہے ہوں تو کسی کے 2-4 روزے چھوٹ جاتے ہیں نا، پورے 11 مہینے ادا رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے روزوں کو مت چھوڑو. اہتمام سے اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو صحیح قدر کی توفیق عطا فرمائے.